ملک جی آفیشل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ولاگ میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے، جیسے کہ ایک طاقتور سمدھی کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسے ایف آئی اے نے بلایا تھا۔ آج ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا بنا۔ پھر ہم ڈسکس کریں گے جماعت اسلامی نے غزہ کی مسلمانوں کی حمایت میں ایک مارچ کرنا چاہتے تھے اور فوج نے 2 اور چوکیاں فتح کر لیں، اور مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے صابر مٹھو کے بارے میں۔ صابر مٹھو جو جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں اور ایک بزنس مین ہیں، ان کو ایف آئی اے نے 23 اکتوبر کو بلایا تھا۔ کچھ منی لانڈرنگ کی بات چل رہی تھی کہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا۔ صابر مٹھو جو لاہور کا ایک کاروباری آدمی ہے، اس کے پاس یعنی کہ کوئی غریب آدمی تو یہ پہلے بھی نہیں تھا، ماشاءاللہ کروڑ پتی آدمی تھا، لیکن جیسے ہی آرمی چیف بنے باجوہ صاحب تو یہ کروڑ پتی آدمی پھر ارب پتی بن گیا، اور باقی ان کے بھائیوں نے بھی جو ادھر کاروبار کرتے تھے تو وہ بھی کافی لوگ امیر ہو گئے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، مختلف جگہ پہ ان کی شادی ہوئی، جن میں سے ایک بیٹی کی شادی جنرل باجوہ صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوئی۔ تو جب ان کی والدین کی طرف سے جو جائیداد ملی باقی بیٹیوں کو بھی، اس بیٹی کو بھی، لیکن باقی بیٹیوں میں اور اس بیٹی میں کے اثاثہ جات میں انتہائی فرق تھا۔ یعنی کہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ باقی بیٹیوں کی جائیداد 20% تھی تو اس بیٹی کی جائیداد 120% تھی، اثاثوں میں اتنا زیادہ فرق تھا۔ تو یہ وہی تھا کہ باجوہ صاحب اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور 1-2 دن کے اندر اندر ہی کچھ بے نامی جائیدادیں وغیرہ جو رپورٹ ہوتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ یعنی کہ جائیدادیں تھیں اور وہ پھر ان کے نام لگ گئیں۔ تو اس کو ایف آئی اے نے بلایا ہوا تھا کہ آئیں اور آ کے منی لانڈرنگ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہ پیسہ باہر بھی بھیج دیا، باہر بھی انہوں نے کچھ جائیدادیں خریدی۔ تو قابل توجہ بات یہی ہے کہ اس وقت جب آرمی چیف تمام بزنس مین سرمایہ داروں کو بلایا کرتے تھے اور انہیں کاروبار کہا کرتے تھے، اور پاکستان کو بتایا کرتے تھے کہ پاکستان میں بڑے اچھے حالات ہیں، آپ کاروبار کریں ادھر اور اپنی انویسٹمنٹ ادھر کریں، اور باہر کی دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں کریں۔ اور ان حالات میں جب یہ دنیا کو بتاتے تھے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائیں، ان کی جو اپنے رشتہ دار تھے اور بڑے سگے رشتہ دار تھے، یعنی کہ بن کے پہلے تو دوست تھے، بعد میں رشتہ داری بھی ہوگی، تو وہ جو ہے وہ سرمایہ باہر لے کے جا رہے تھے اور باہر کاروبار کر رہے تھے۔ تو یہ ایک کھلا تضاد تھا، جیسے سہیل وڈائر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کھلا تضاد نہیں، تو باجوہ صاحب یہ بھی ایک کھلا تضاد نہیں تھا کہ آپ باقی دنیا کو تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں لے کے آئیں پیسے، اور آپ کے اپنے رشتہ دار پیسے ملک سے باہر لے کے جا رہے تھے۔ تو ایف آئی اے نے ان کو بلایا تھا کہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ گئے، اور ایف آئی اے جو ہمارا جو بڑا قابل ادارہ ہے اور بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ سمجھا جاتا ہے اور بڑی یعنی کہ تفتیش کرتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں تھوڑی سی یعنی کہ 2 رائے بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آرم ٹوئسٹنگ کے کام آتا ہے، غلط کیسز بناتا ہے اور کچھ یعنی کہ 2 نمبری کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں ایف آئی اے کی انتہائی اعلیٰ قسم کی پھرتی اور انتہائی اعلیٰ قسم کی تفتیش کہ انہوں نے 2-3 دنوں میں وہ جناب ان کو کلیئر کر دیا، اور میرے خیال میں شاید وہ گئے بھی نہیں ہوں گے ادھر، اور ان کو کلیئر کر دیا کہ آپ کی تمام جائیدادیں ساری ٹھیک ہیں اور آپ کو کلین چٹ دے دی، اور اب آپ صادق الامین ہیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں نا اگر یعنی کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جتنے بزنس مین ہیں نا، ان کے کاروبار جو ہیں یا ان کی ٹیکسز جو ہیں یا ان کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ مشکوک ہوتی ہے، اور اسی طرح سب سے زیادہ جو کاروبار ہے وہ تو ریئل اسٹیٹ کا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ مشکوک سودے ہوتے ہیں، مشکوک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، مشکوک طرح کے لین دین ہوتے ہیں۔ تو ایف آئی اے کو پتہ نہیں کیسے وہ انہوں نے جان لیا، تو بڑی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایک پراسرار قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور پراسرار قسم کی جناب تفتیش ہوئی ہے، اور ان کو انہوں نے کلین چٹ دے دی کہ آپ اب ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ کچھ ساتھی ہمارے جو ہیں تجزیہ نگار، ان کا کہنا ہے کہ یہ جان بوجھ کے نا ان کو سمن کیا گیا تھا کہ تاکہ اگلی حکومت آنے سے پہلے یا نواز شریف جب کہیں باجوہ کے خلاف اپنا وہ کلہاڑا نہ اٹھا لیں تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو انکوائری کراؤ اور اس کو کلین چٹ دے دو۔
یعنی کہ کوشش کرو، بعد میں بھی ہو تو سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو کلین چٹ دے دو، بھائی یہ بندہ تو بڑا حاجی نمازی ہے، تسی این جی اے نو بلا لیا۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے جناب اس کو کلین چٹ دے دی اور کہا کہ آپ کے اثاثے سارے ٹھیک ہیں۔ حالانکہ یہ میں ماننے والی بات نہیں، کیونکہ ایک دو نے بہت زیادہ فرق پڑا تھا اثاثوں کی بڑھوتری کا، کہ بہت جلدی اثاثے جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے تھے، اور یعنی کہ کافی یعنی کہ تشویش اور کیا کہتے ہیں کہ مشکوک چیزیں تھیں، لیکن ایف آئی اے کو نظر نہیں آئی، شاید ایف آئی اے والے ہم سے زیادہ جانتے ہوں، تو یہ کیس انہوں نے ختم کر دیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کوئی مثال تو قائم کریں کہ یہ کتنے یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کی جائیدادیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کی جائیداد کیسے اتنی بڑھ سکتی ہے؟ یعنی کہ باجوہ صاحب کی جو احمد نورانی کی رپورٹ تھی اس میں یہی ہے کہ وہ 12 ارب روپے کے مالک ہیں۔ تو ایک یعنی کہ سرکاری ملازم 22 گریڈ کا ملازم ہے، وہ کیسے 12-13 ارب روپے کا مالک بن سکتا ہے؟ اور اس کی رشتہ دار جو ہیں وہ بھی یعنی کہ کتنے ایسے امیر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ میں جب سوچتا ہوں تو سب سے زیادہ انسان کے پاس نا کیا کہتے ہیں کہ سب سے انسان کے پاس جو سب سے زیادہ بڑی خوشی ہوتی ہے نا، وہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہو جائیں۔ پہلے تو اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے، لیکن جب وہ باپ بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں۔ اور میرا ان جو جرنلز ہیں، ججز ہیں یا بیوروکریسی کے لوگ ہیں، میرا ان سے ایک ہی شکوہ ہوتا تھا کہ آپ اتنے کامیاب انسان رہے، آپ نے اتنی مرات لی، آپ اتنی اچھی پوسٹوں پہ رہے، اتنے اچھے طریقے سے آپ نے پاکستان کی خدمت کی، لیکن آپ پاکستان اپنے بچوں کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ وہ کچھ کما سکیں اور وہ اپنی خود زندگی گزار سکیں۔ ان کو آپ کی پینشن پہ، آپ کے اثاثوں پہ، آپ پہ کیوں رہنا چاہتا ہے؟ تو ان سے میری یہی گزارش ہوتی تھی تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے بچوں پہ بھی دیا کریں اور ان کی بھی اچھی تربیت کیا کریں، تاکہ کل کو وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ کچھ نہ کچھ کما لیں اور اپنا زندگی اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے گزار لیں۔ لیکن آپ کو پھر بھی یعنی کہ جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس وقت بھی آپ کی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی سفارت مل جائے، ہمیں کوئی وزارت مل جائے، ہمیں کسی کمیشن کا سربراہ بنا دیا جائے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا گزارا ہو جائے۔ کیونکہ ایک دو آدمی کو، میاں بیوی کے لیے تو آپ کو اتنی مرات اور اتنی پینشن مل گئی ہے کہ آپ مزے سے زندگی گزار سکتے ہیں، کتابیں لکھیں، باغبانی کریں، دنیا کی سیر کریں، لیکن آپ کو بچوں کے لیے اور اب دنیا کی حفظ کے لیے اتنا کرنا پڑتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ کتنے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح نہیں کر سکتے، لیکن میں اب دیکھتا ہوں جیسے اس سکینڈل میں ہے کہ ان کے بچے تو بڑے کامیاب ہیں۔ یعنی کہ ایک 22-23 سال کا بچہ، ایک 25-26 سال کا بچہ پاکستان میں ارب پتی بن جاتا ہے، تو اس سے زیادہ اس کی قابلیت کیا ہوگی؟ لیکن خدا کے لیے وہ کیسے ارب پتی بنتا ہے، وہ کیسے اتنے اثاثے بناتا ہے، تو وہ آپ کو بھی یعنی کہ دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ساری یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج تک کسی جج کو نکالا نہیں گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ تھوڑا سا کرپٹ معاشرہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حکمران بھی تھوڑے سے کرپٹ آتے ہیں، تو لوگ جب سارے شعبوں میں دنیا کرپٹ ہے تو سپریم کورٹ میں کیا بات ہے کہ ابھی تک آج یعنی کہ یہ ظاہر نقوی شاید پہلے سپریم کورٹ کے جج ہوں جن کو اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل سے نکالا جائے گا، وگرنہ کوئی جج آج تک نہیں نکالا گیا۔ یعنی کہ یہ سارے فرشتے تھے، یہ سارے ہی نیک لوگ تھے، یہ سارے ہی بہادر لوگ تھے۔ تو اس کے بارے میں پھر آرمی کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ دوسروں کے تو احتساب کی بات کرتے ہیں، تو اپنے لیے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کیا ہے لوگوں کے اثاثے کیسے بن سکتے ہیں۔ جیسے آج کل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے سجاد غنی صاحب کا جو گھر ہے، تو وہ کیسے ایک بندہ ریٹائر ہو کتنا بڑا گھر بنا سکتا ہے، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بھی بتائیں۔ کوئی ٹی وی پروگرام جیسے آپ نے عہد وفا بنایا تھا، تو اس طرح کا کوئی ٹی وی پروگرام بنائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ بندہ ایک کس طرح وہ اتنا یعنی کہ 22ویں گریڈ کا افسر اتنا زیادہ مال کما سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ تھی کہ فوج نے جہاں نادرا کی ایک چوکی فتح کی تھی، آپ 2 چوکیاں اور فتح کرنے جا رہی ہیں، اور وہ چوکیاں ہیں اسلام آباد کے 2 نامور ہسپتال ہیں، ایک پیمز ہے اور ایک پولی کلینک ہے۔ تو ان دونوں چوکیوں کو بھی اب فوج کے افسران فتح کر رہے ہیں، اور ان کے بھی جو چیف ایگزیکٹو ہوں گے وہ پاکستان آرمی سے ہوں گے۔ وزارت صحت نے وزارت دفاع کو لکھ دیا ہے کہ بھائی آپ ہمیں تو کوئی قابل افسر دیں میڈیکل کورس سے، حالانکہ جو
ڈاکٹر تو آپ مان سکتے ہیں، لیکن جو ایگزیکٹو قسم کے لوگ ہیں وہ تو مینجمنٹ کرنی ہے انہوں نے، ان کے لیے ڈاکٹر ہونا تو لازمی نہیں ہے میرے حساب سے، اور ان کو آپ کہیں سے بھی لے سکتے تھے، کوئی بھی اچھے بیوروکریٹس لگا سکتے تھے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اب یہ 2 ہسپتال بھی اب فوج کی نگرانی میں چلے گئے ہیں، تو جب تک یہ نگران حکومت ہے تو شاید یعنی کہ اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ فوج کے پاس چلی جائیں، اور فوج دیکھیں اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ تو ہم اچھے ہی گمان کرتے ہیں کہ جب جیسے وہ انہوں نے نادرا کو کیا اور ادھر بھی آ رہے ہیں تو لوگوں کو کوئی چینج بھی نظر آئے گی، تو دیکھیں اب اس کا کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، اب جماعت اسلامی نے ایک غزہ کے معاملے پہ ایک مارچ کرنا چاہتے تھے جسے حکومت نے نہیں کرنے دیا، تو یہ بڑی یعنی کہ بدنامی اور بڑی یعنی کہ کیا کہتے ہیں آکورڈ سی کنڈیشن بن گئی تھی۔ جماعت اسلامی والوں کو بھی انتظامیہ کے ساتھ پورا معاہدہ کرنا چاہیے تھا، مشورہ کرنا چاہیے تھا، اور ایک جگہ پہ جہاں وہ اجازت نہیں دیتے، جیسے سفارتی علاقہ ہے وہ، اگر وہ وہاں اجازت نہیں دیتے تو کسی ایسی جگہ پہ کر لیتے جہاں وہ اجازت ہے، تاکہ یہ ہلا گلا تو نہ مچتا۔ آپ نے بھی ضروری وہ سفارتی علاقے میں ہی جا کے اپنا احتجاج کرنا تھا، اور حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ ایسی طرح کی گرفتاریاں یا ان کے ساتھ تعاون کرتی، بلکہ حکومت کو ایک کیا کہتے ہیں کہ جیسے وہ جلسہ کر لیتے ہیں، حکومت کو ایک مینج کرنا چاہیے کہ تمام مذہبی جماعتوں کو کہیں کہ آئیں، اور ہم بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کہیں کہ ہم غزہ کے سلسلے میں ایک مارچ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ترکیہ نے کی ہے اور دنیا میں ایک پیغام گیا ہے، تو ہمارے ہاں بھی ایک ایسا مارچ ہو جس میں 10 یعنی کہ 1 ملین لوگ موجود ہوں، تو دنیا میں کوئی ایک تاثر جائے یا دنیا میں ایک پیغام جائے کہ پاکستان والوں نے بھی غزہ کے مسلمانوں کے لیے احتجاج کیا ہے۔ تو یہ 500-600 لوگوں کا احتجاج ہوتا ہے اور اسے بھی حکومت نے نہیں کرنے دیا، تو یہ کافی یعنی کہ افسوسناک ہی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ اور آخری خبر یعنی کہ اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان سے، تو اسد کیسر صاحب نے جو اس کی فوٹیج جاری کی ہے اس کے بارے میں بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں، جب بھی کسی سیاسی جماعت کے لوگ ملتے ہیں تو عوام کو بھی ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہ کیا کہنا چاہتے تھے، تو یہ تصویر بن گئی ہے یا جاری ہو گئی ہے، تو اس میں میرے خیال میں تو اسد کیسر صاحب کو برا نہیں منانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو بھی لوگ ملنے آتے تھے، یا جب دعائیں ہوتی تھی تو وہ بھی چیزیں جو ہے میڈیا میں بتائی جاتی تھی، تو یہ ہر پارٹی کا ہوتا ہے، جب بھی کوئی کسی کو ملنے آتا ہے تو وہ ایک تصویر کھینچ کے میڈیا کو جاری کرتے ہیں تاکہ میڈیا کو بھی پتہ چلے کہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں یہ اسد کیسر صاحب کی صرف یہ کوشش تھی کہ جو لوگوں نے برا منایا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں کافی لوگ شدت پسند بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان یا نون لیگ سے نہ ملیں، تو ان لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسد کیسر صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ باقی ملنا تو چاہیے، یعنی کہ آج تو ان کی کور کمیٹی نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے پیپل پارٹی کے ساتھ ملنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے اور جلد ملاقات کے لیے کہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا موقف اب پی ٹی آئی کے موقف کے نزدیک ہے۔ دونوں لیول فیلڈ یعنی کہ ایک چاہتی ہیں کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں تمام جماعتیں شامل ہو، تمام لوگوں کو یکساں مواقع ملے، تو وہ یکساں مواقع حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے اب پیپل پارٹی کے ساتھ ایک ملاقات کرے گی۔ دیکھیں نواز شریف سے بھی وہ ملتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تمام جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، یعنی کہ سیاسی دشمنی کو ذاتی دشمنی نہیں بنا دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں سہیل وڈائچ صاحب نے بھی پچھلے 2-3 دن سے لکھا ہے کہ اس ملک میں یعنی کہ انتقام ختم ہو اور مصالحت چلے اور لوگ ایک دوسرے سے ملیں، سیاست کریں، لیکن ایک دوسرے کو اتنا اس قابل تو ہوں کہ جب ایک دوسرے سے ملے تو خوشگواری کے ساتھ ایک دوسرے سے سلام کر سکیں یا خوشگواری کے ساتھ ایک دوسرے کو مل سکیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی وہ 2-3 دفعہ گئے تھے، تو انہوں نے عمران خان کو بھی یہ رائے دی تھی کہ اپنے جو دشمن ہیں یا سیاسی دشمن یا اپنے جو مخالف ہیں ان سے ملاقات کریں تاکہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، کیونکہ سیاست میں کبھی بھی آپ دروازے بند نہیں کر سکتے۔ آپ حکومت میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، جب بھی آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو آپ نے لوگوں کو ملنا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یعنی کہ آپ پی ٹی آئی پیپل پارٹی سے بھی ملے گی، مولانا فضل الرحمان سے تو ملی ہے، چلو کسی بہانے سے ہی۔ اب دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھی وہ ملتے ہیں کہ نہیں، تو عمران خان صاحب وہ سہیل وڈائچ صاحب بتاتے تھے کہ وہ یعنی کہ نہیں ملنا چاہتے، لیکن اب کور کمیٹی نے کہا کہ ہم پیپل پارٹی کو ملیں گے۔ میں تو اس کو خوش آئند کہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں رابطے رکھنے چاہیے اور ایک دوسرے سے ملتا جلتا رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، السلام۔